اس سے اگلا ہم نے کہا تھا اللہ کا تعارف شروع کیا تھا پچھلا سب کو صرف 2-3 منٹ میں دہرا کر انشاءاللہ آج جو 3-4 نئی باتیں وہ انشاءاللہ کریں گے. اور رزاق کے والے سے میں نے کہا تھا رزق کی جو تعریف ہے وہ میں نے کہا تھا صرف مال نہیں ہے, سب سے بڑا رزق ایمان ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد نیک بیوی ہے, اولاد ہے, صحت ہے, فرصت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر مال بھی ہے, اور لمبی لسٹ ہے رزق کی. جو چیز یہاں پر میں نے بیٹھا تھا یہاں پر بیٹھے بھی آپ ہدایت کا رزق حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد کہا تھا دوسرا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اب الرزاق جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے وہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دینا شروع کر دے گا. اور کس طرح وہ کہتا ہے وہ انفقوا مما رزقناکم, کہ خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا شروع کر دو, میں تمہارا ویسے رزق کا دروازہ کھول دوں گا. اور چوتھا اس میں کہتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لکم, اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو گے وہ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا. کہ اللہ کے راہ میں خرچ ایسے ہی ہے, اللہ کہہ رہا ہے جیسے تم مجھے قرض دے رہے ہو, مال بھی اسی کا اور اسی کے راستے میں اسی کے کہنے پر خرچ کرتے ہیں, لیکن وہ اس طرح ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جیسے تم مجھے قرض دے رہے ہو, اور وہ قرض کتنے گنا, 10 گنا, 70 گنا, 700 گنا, اس سے زیادہ بھی لٹاؤں گا تمہیں تمہارے رزق میں برکت ڈال کر. اب اس سے اگلی جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ جب آپ نے خرچ کرنا ہے اس وقت آپ کی ذہنی کیفیت, اس وقت آپ کی ذہنی جو کیفیت کی اس کی اصلاح کیسے ہو رہی ہے, یہ 3-4 باتیں ہم نے سیکھنی ہیں. پہلی کیا ہے, الذین ینفقون فی السراء والضراء, کہ وہ لوگ جو خوشحالی میں اور تنگی میں دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. یہ پہلی ہماری اصلاح ہو رہی ہے کہ یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے صرف وہی خرچ کرے. جو بندہ دیہڑی لگا رہا ہے 500 روپے کی, 600 کی لگا رہا ہے, ہوگا جی میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں میں کیسے خرچ کروں. اصلاح ہو رہی ہے جتنے دیر ہمارے پاس پیسے ہیں, 10 ہیں, 20 ہیں, 50 ہیں, تم نے ہر حال میں بھی خرچ کرنے. خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول ہے, کیونکہ جتنے ایک طرف میں اکثر مثال ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے, اس کے پاس ویسے کوئی 50 لاکھ روپیہ, اس کا لاکھ دینا اس طرح ہے, ایک بندے کی جیب میں 500 ہے صرف, اور اس میں سے 10 روپے دے دے گا نا, وہ 10 روپے اس کے 1 لاکھ روپے سے بڑھ جائیں گے, کیونکہ اس کے پاس جتنے تھے اس نے اس کے حساب سے زیادہ خرچ کر دیا. جیسا غزوہ تبوک کے موقع میں ایک صحابی صرف آپ وہ لگا کے آئے, ایک دیہڑی لگا کر آئے اور چند کھجوریں ملیں, اور وہ کھجوریں اس اتنے بڑے ڈیر پر رکھ دی تو وہ ساری کھجوریں اس پر جو نا باری پڑ گئی. کیا کتنی کھجوریں ہوں گی وہ, لیکن اس میں خلوص تھا, اس کی جتنی استطاعت تھی, ان کی جتنی ہمت تھی, اس سے زیادہ سارا کچھ انہوں نے کر دیا تو اس کا اوپر بڑھا. اس لیے یہ نہیں دیکھنا کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ خرچ کرے, جس کے پاس تھوڑے ہیں 500 ہے 200 ہے 300 وہ نہیں خرچ کر سکتا. ہر حال میں جس کی جتنی اللہ نے استطاعت بنائی ہے اس نے ہر حال میں خرچ کرنا, خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی. دوسری کیا کرنا ہے, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ, یہ بڑی اہم بات ہے کہ چاہے کوئی غریب ہے چاہے امیر ہے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتا ہے, اس وقت کیفیت کیا ہے کہ وہ جو مال انہیں اس کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. بندہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے. ڈرنے والی یہ بات ہے کہ یا اللہ جو میں دے رہا ہوں اس میں کہیں ریاکاری نہ آ جائے, دکھلاوا نہ آ جائے, کہیں جو واہ نہ آ جائے, کوئی دنیاوی غرض نہ آ جائے, اپنے آپ کو اونچا کرنا نہ آ جائے. ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ میں نے پوری کوشش کر کے اخلاص کے ساتھ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے, پھر بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے, اور تجھے تیری لوگ واہ کر رہے ہیں, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے, کیا سخی ہے جی بندہ, واہ جی واہ کیا بات ہے جی. اس طرح کی باتیں اندر نفس کو جو تنگ کرتی ہیں. جس کا ایمان ہوگا اس کی یہ اندر جاگتی رہے گی چیزیں, وہ ڈر ڈر کے دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جب دیتے ہوئے کہے گا میری سب سے پہلے بڑی تصویر لگاؤ نا, سب سے پہلے میری تشہیر کرو نا, بھائی میں نے اتنے مال دیا, اتنے بچیوں کی شادی کر دی, اتنوں کے معاملات کر لیے. کسی کو ہم نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. سب سے بہترین یہ ہے کہ چھپا کر کرو, لیکن ایسی ترغیب جس سے لوگوں کو ترغیب مل سکتی ہے اور کام بڑھ سکتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, ایک جائز راستہ ہے. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں زبان سے بھی نہ ادا کیا جائے, لیکن کہیں نہ کہیں دل میں کھٹکتا ہے ریاکاری, تکبر, میں اور اپنی واہ نہ آ جائے. ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذرا سوچنا ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے آپ کے دل میں خدا خوفی ہوگی, یا اللہ تیری رضا کے لیے ہے, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, یا اللہ کہیں میرے ریاکاری اور تکبر کی وجہ سے یہ میرا عمل ضائع نہ ہو جائے. تیسری بات کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی, کہ اپنے جو صدقات ہیں نا اللہ کے راہ خرچ کرنے میں کسی کو تکلیف دے کر ایذا پہنچا کر ان کو باطل نہ کرو, ضائع نہ کرو. مثلا کسی کو نیکی کی ہے اور اس کا بہترین, کسی نے آپ کو برا نہیں کہا, ابھی تو آپ ویسے ہی لوگ بتا یار فلاں وقت فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, فلاں کا بیٹا انجینئر بن گیا, اور یار یہ جب تھا نا اس کی فیسیں میں ہی دیتا تھا. یہ معاشرے میں آپ کو
یہ جو آج بیٹھا ہوا ہے نا ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے, یہ اس پوسٹ پر بیٹھا, اس کی فیسیں میں نے دی ہوئی ہیں. یہ اس کا باپ میرے پاس آیا تھی, چوئی صاحب ذرا کو پیسے دیو, ذرا بچے دے نہیں آئے, میں نے پیسے دیے ہیں. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صدقات ضائع کر رہے ہیں. اور یہ بہت کم واقعہ ہوتا ہے, لیکن سب سے بڑا کڑا ٹیسٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جس کی مدد کی ہو اور وہ آگے سے آپ کے ساتھ برا کر لے, پھر دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. کیا آپ فوراً سے پہلے اس کا ریاکشن یہ کرتے ہیں, یار بڑا بندہ ہے, یار دیکھو جی میں نے اس کے فلاں وقت مدد کی ہے, اب دیکھو میرے سامنے کھڑا ہو گیا, مجھے ہی باتیں کری جا رہا ہے, تو یار یہ بڑا احسان فرموش بندہ ہے, یار دیکھو اس کو خیال کرو, 7-4 بندوں کو سناؤں گا. اگر یہ بھی کر رہا ہوں تو میرے صدقات ضائع جائیں. اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا, اس کا رویہ, اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے, میں کیا کر رہا ہوں, میں نے اپنے معاملات دیکھنے. تو اس لیے ریاکاری سے, یہ تکبر سے, اپنے آپ کو دکھانے کے لیے لوگوں کو شرمندہ کرنا, 4 لوگوں میں بیٹھ گئے, یار یہ دیکھو اس کی مدد میں نے کی تھی, اس کا فلاں وقت میں نے ضرورت پوری کی تھی, اس طرح جتلانے سے بہتر ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ دیتے تو بہتر تھا. اس لیے تکلیف اور ایذا لوگوں کو پہنچانی نہیں ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ کیا فَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یتیم کو کیا کرنا ہے, دھکے نہیں دینے, اور مسکین کو جھڑکنا نہیں ہے. یتیم کا قرآن میں بڑا خیال ہے. وہ آپ کے اپنے خاندان میں کوئی یتیم بچے ہوں, کسی کے خاندان کے یتیم بچے ہوں, آپ نے ان کو کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو دھتکارنا نہیں ہے. دے سکتے ہیں تو اچھے طریقے سے دے دینے ہیں, نہیں دے سکتے تو خاموشی سے بیٹھ جانا, لیکن زبان سے یا ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ یتیم بچوں کا دل دکھے. اور کوئی فقیر یا سائل یا مسکین کوئی آ جائے تو اسے ڈانٹنا نہیں ہے تو دے دے, نہیں ہے یہ نہیں کہنا اور تو یہ کیا کر رہا ہے, تو نے یہ کام پکڑا ہوا ہے, چاہے وہ نظر بھی آ رہا ہو, اسے اچھے طریقے سے سمجھا لیں, سائڈ پہ کر کے سمجھا لیں کہ بھائی آپ کو کام کر لو, آپ یہ کام کر لو, آپ اس طرح کر لو, لیکن لوگوں کے سامنے اسے ڈانٹنا, اس کی تذلیل نہیں کرنی. چاہے بے شک پروفیشنل پیشہ ور بھی کوئی عورت ہے یا مرد ہے, اکیلے اسے سائڈ پر جا کے آپ سمجھا دیں, لیکن لوگوں کے سامنے کوشش کریں اس کی تصدیق نہ کریں. اور 5ویں بات پہلے بھی کہی تھی اور یہ اس میں بھی شامل کر لیں, میں نے کہا جب آپ کسی کی مدد کریں تو یہ نظریہ اور سوچ رکھ لیں کہ آپ اس کی مدد نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیز پیسے پہنچانے تھے, وہ پیسے پہنچانے کا ذریعہ اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے کہ وہ پیسے تو پہنچانے ہیں, چل تجھ پر نظر پڑی کہ تیرے ہاتھ سے دلوا دوں, کو شکر کرنا چاہیے, مجھے عاجزی آنی چاہیے, تکبر نہیں آنا چاہیے. تو یہ چند چیزیں بھائی یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. آج کے حوالے سے کیا ہے, چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگ, حالات اچھے آ جائیں حالات برے آ جائیں, جیسے حالات اچھے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کریں, اگر حالات کو برے آ گئے, تھوڑی تنگی آ گئی ہے, لیکن خرچ کرنا اللہ کے راستے میں بند نہیں کرنا. دوسری یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے راہ میں دینا ہے تو ڈرتے رہنا کہ یا اللہ ریاکاری اور تکبر اور دکھلاوے کی وجہ سے یہ میرا عمل جو صدقہ ہے یہ ضائع نہ ہو جائے. تیسرا یہ ہے کہ کسی کو تکلیف اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہیں کرنا. چوتھی چیز یہ ہے کہ یتیم ہو یا مسکین ہو, جھڑکنا نہیں ہے, ڈانٹنا نہیں ہے, اسے دھتکارنا نہیں ہے, اس کی تضحیق نہیں کرنی ہے. ہمیں دے سکتے ہیں تو دے دیں, نہیں دے سکتے ہو نہیں دینا. اور 5ویں بات وہی ہے کہ آپ اگر دے رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے وہ سامنے بندے کی مدد کرنی تھی, چن آپ کو لیا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے ہاتھ سے اس کا بھلا ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو چیزیں مزید انشاءاللہ رضا کے بارے میں, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ہمارے نظریات اور سوچ کیسی ہونی چاہیے, اس کی مزید بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ یہ قرآن اور مسائل اور اللہ کو جو تعارف ہے اس کے ساتھ جڑ کے باعمل مسلمان بننے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.